بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو اصل میں عالم دین مفتی کم ہے بلکہ مداری اور تماشائی زیادہ ہیں، تو وہ کبھی کبھی ایسے مسائل چھیڑتے ہیں جو ان کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں اہل سنت پر اپنی زبان لٹکائی اور انہوں نے جشن میلاد مصطفیٰ پر کچھ باتیں کی، ہم نے ان کی جھاڑ کی اور ان کو منہ توڑ جواب دیا، تو یہ ابھی تک جواب نہیں دے سکے اور انشاءاللہ دے بھی نہیں سکتے۔ یہ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ اہل سنت کو مشرک کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ مفتی طارق مسعود یہ احمق انسان ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ جی حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نبی کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ اہل حدیثوں کا عقیدہ صحیح ہے، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ بس نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھیں، مگر ایسے کے پیچھے جو نبی کو مشکل کشا حاضر ناظر سمجھتا ہو، وہ کیونکہ وہ تو شرک کر رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ باقی اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ ان کا، کیونکہ ایمان اور کفر کا تعلق عقیدے سے ہے۔ میں مفتی طارق سے پہلے یہ کہتا ہوں تجھے اتنا پتہ نہیں کہ تمہارے امام تمہارے بزرگ اشرف علی تھانوی نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر مجھے احمد رضا کے پیچھے موقع ملتا تو میں نماز پڑھ لیتا۔ اپنی حیاتی امداد دیکھو، اس و اکابر اپنی کتابیں دیکھو، دو کتابوں کے اندر تمہارے تھانوی کا یہ قول لکھا ہوا ہے، اگر مجھے احمد رضا کے پیچھے موقع ملتا میں نماز پڑھ لیتا۔ تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی کیا حیثیت آپ نے اس بڑے کے سامنے، جب آپ کا بڑا امام یہ کہہ رہا ہے کہ میں احمد رضا کے پیچھے نماز پڑھ لیتا، حالانکہ اعلی حضرت کا وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ اپنی حیثیت دیکھیں مفتی طارق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں جی ان کے پیچھے نہ پڑھو، اہل حدیثوں کے پیچھے پڑھ لو، اور آپ اتنے جاہل ہیں، احمق ہیں، آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ اہل حدیث آپ کو مشرک کہتے ہیں، چونکہ جو عقیدے ہمارے ہیں وہی آپ کے بڑوں کے عقیدے ہیں، ان کی کتابیں میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو مشرک کہتے ہیں، چونکہ آپ نے آہستہ آہستہ اپنا عقیدہ بدلا ہے نا، آپ نے آہستہ آہستہ اپنا عقیدہ ان وابیوں والا بنایا ہے، آپ کے بڑوں نے وہی کچھ لکھا جو ہمارا نظریہ ہے، اس وجہ سے کر کے آپ پہلے دھوکہ دیتے رہے، اہل سنت بن کے آہستہ آہستہ آپ وابی بنتے گئے۔ تو اب آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ اہل حدیث کے کتنے گندے عقیدے ہیں۔ یہ تفسیر ہے 1305 صفحہ، یہ نکالیں آپ کے پاس ہوگی، صلاح الدین یوسف کی، اس نے 1305 صفحے پر ایک مشرکوں کافروں کے بارے میں آیت ہے، تو اس کے تحت اس نے رسول اللہ، مولا علی، عبد القادر جیلانی کی توہین کی ہے، مردہ کہا ہے، اور اہل سنت کو مشرک کہا ہے۔ اگر مفتی طارق میں ہمت ہے یا اس کے ہم جماعتیوں تو ان کی اس تفسیر کا دفاع کریں اگر اہل حدیث کے عقیدے صحیح ہیں۔ اب اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ حاضر و ناظر کا مطلب اب یہ لے رہے ہیں کہ ایک بندہ کسی دور جگہ بزرگ اور کہنا وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے یا وہ دور سے دیکھ سکتا ہے، تو یہی آپ کہتے ہیں نا، اس کو حاضر و ناظر کہہ کے آپ شرک کہہ رہے ہیں، اور یعنی کوئی دور سے مشکل کشائی کرے تو آپ اس کو شرک کہہ رہے ہیں۔ آپ اتنے بیوقوف احمق اور جاہل ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے تھانوی صاحب نے اس کے اندر کیا کیا گل کھلائے ہیں اور اس کتاب کے اندر کیا کیا ہے۔ ابھی اور بھی میرے پاس کتابیں تھیں، لیکن میں نے کہا اگر تھوڑا بھی عقل ہوا تو آپ انشاءاللہ ایسی کوئی بھی ہرزہ سرائی زبان درازی اہل سنت پہ نہیں کریں گے، اور یہ آپ پر قرض ہے اس فقیر کا، امام احمد رضا کی سدنا غلام کا یہ قرض ہے مفتی طارق اور اس کی پوری جماعت پر کہ اس نے حضر و ناظر کو مشکل کشا ماننے کو، رسول اللہ کو اس نے شرک ہے کہ ہمیں مشرک کہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کے دلائل تو الحمدللہ ہمارے پاس بے شمار ہماری کتابوں کے اندر واضح ہیں، لیکن آج میں صرف تمہاری کتابوں سے تمہیں آئینہ دکھاؤں گا کہ تمہارے بڑے کیا لے کے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ امداد المشتاق ہے اور مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، یقیناً آپ کے پاس ہوگی۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 44 پر 77 155 پر آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم لکھا ہے، غوث اعظم تھانوی نے لکھا ہے، غوث اعظم۔ بتاؤ غوث اعظم کا کیا مطلب ہے؟ صفحہ نمبر 45 پر ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے دور سے ڈوبتا ہوا جہاز بچا لیا۔ آپ بتاؤ یہ مشکل کشائی ہے یا نہیں؟ آپ اشرف علی تھانوی نے اس واقعے کو لکھا، بتاؤ یہ فتویٰ لگے گا؟ اور اسی طرح یہ کتاب ہے ان کے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو کیا اشرف علی تھانوی اور امداد اللہ مہاجر مکی پر شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ جس توپ کا، شرک والی توپ کا منہ ہماری طرف کر کے تم نے گولے برسائے ہیں، وہ کیا تم وہ توپ کا منہ ان کی طرف کرو گے؟ اگر تیرے اندر صداقت ہے مفتی طارق، ہمیں تو مشرک کہہ رہے ہو کہ جو دور سے کسی بزرگ کو مشکل کشائی کرنے والا مانے اور حاضر و ناظر مانے تو وہ مشرک ہوتا ہے، تو اب کیا فتویٰ لگے گا اشرف علی تھانوی پر، امداد اللہ مہاجر مکی پر؟ اسی طرح صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہوا ہے کہ ولی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، ولی خدا کی طاقت سے دیکھتا ہے، نور خدا سے دیکھتا ہے۔ سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ، یہ تو حدیث قدسی کے اندر ہے، قبری اللہ کی طاقت کے ساتھ سنتا ہے، اللہ کی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا، وہ اللہ کی طاقت کے ساتھ پکڑتا ہے، اللہ کی طاقت کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کہہ رہے ہو جو حاضر و ناظر مانے، اور تمہیں یہ بھی چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاضر و ناظر صفت دکھاؤ، قرآن پاک سے کسی آیت سے دکھاؤ، کسی حدیث سے دکھاؤ، اور حاضر و ناظر کا لغوی معنی بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر تیرے اندر جرأت ہے تو حاضر و ناظر حقیقی معنی میں اللہ ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ علیم بذات الصدور ہے۔ تم نے اپنی طرف سے حاضر و ناظر اللہ کی صفت خاصہ قرار دے کر پھر اس وجہ سے رسول اللہ کے لیے عقیدہ جو ہے شرکیہ قرار دیا،
میں کہتا ہوں مفتی طارق مسعود حاضر و ناظر کا لغوی معنی بیان کر کے ثابت کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے یا قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی حاضر و ناظر کا لفظ اللہ کی شان کے لیے آیا ہے؟ یہ مفتی طارق پر یہ قرض ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس فردات راغب ہے، اس کے اندر وہ معنی کرتے ہیں الشہود و شہادت کہ شہادت کیا ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے لیے قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اب معنی سنو امام راغب سے کہ شاہد کون ہوتا ہے؟ الشہود و شہادت الحضور و مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، یعنی شاہد وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو مشاہدہ کے ساتھ، چاہے وہ نظر کے ساتھ ہو چاہے بصیرت کے ساتھ ہو۔ یہ دیکھو صفحہ نمبر 118 پر تھانوی نے لکھا ہے، آپ نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ بزرگ کہتا ہے کہ میں حتیم میں تھا، حتیم کعبہ میں کھڑا تھا، تو میں نے وہاں کہا تم لوگ 360 یا کم یا زیادہ اولیاء یہاں رہتے ہو، تم سے کسی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟ ہاں جی، جو نبی کو مشکل کشا مانے وہ مشرک ہے، تو جو حرم کعبہ میں بھی ولیوں کو مشکل کشائی کے لیے پکارے وہ کون ہے؟ فتویٰ لگاؤ مفتی طارق مسعود اگر ہمت ہے تو۔ اسی طرح صفحہ نمبر 76 پہ لکھا کہ علم غیب نبی ولی کو ہوتا ہے، ہاں جی علم غیب نبی ولی کو ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 93 پر تمہارے اشرف علی تھانوی لکھتا ہے میں نے دہلی میں ایک ابدال کو دیکھا تھا، ایک آن واحد میں مختلف مقامات پر دیکھا جاتا تھا۔ ہاں جی حاضر و ناظر کسے کہتے ہیں؟ مفتی مسعود لگاؤ فتویٰ اشرف علی تھانوی پر۔ آگے دیکھو اسی طرح کر کے بیداری میں زیارت رسول 99 صفحہ پر لکھا ہوا ہے، بیداری میں زیارت رسول، یہ تمہارے بڑوں کا عقیدہ ہے۔ تم کہہ رہے تھے اہل حدیثوں کا عقیدہ صحیح ہے، بدبخت اہل حدیث تو تمہیں مشرک کہتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے بڑوں کے عقیدے تمہارے ساتھ ملتے تھے، آہستہ آہستہ تم گمراہ ہوئے، تم نے ان کے عقیدے اپنائے۔ تمہارے اس نے لکھا ہے کہ بیداری میں رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی اور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تمہارے گنگوئی کا واقعہ ہے کہ جناب ایک دن میں حرم کعبہ میں تھا اور ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اور درویش آ گیا، تو جس کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ اس درویش سے کہتا ہے کہ بھائی تمہارے دل میں بڑی اچھی چیز ہے، کہنے لگے تمہارے قلم ایک عورت کی شبیہ ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے بال ایسے ہیں، غرض کے تمام حلیہ بیان کر دیا۔ اس وقت درویش بہت نادم ہوا اور اقرار کیا بے شک سچ ہے، ابتدا میں جوانی میں ایک عورت سے مجھے عشق ہو گیا تھا، ہر وقت اس کے دھیان میں رہنے سے اس کی شبیہ میرے قلم میں آ گئی، اب جب کبھی طبیعت بے قرار ہوتی ہے تو آنکھیں بند کر کے میں دیکھ لیتا ہوں۔ تمہارے بڑے تو دلوں سے سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں، ہم اگر رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھے تو کہتے ہو مشرک ہے۔ شرم کرو کچھ مفتی مسعود، تمہارا کم صرف مداری کرنا ہے، تم تماشائی ہو، تمہارا کیا کام ہے ممبر کے ساتھ؟ اب دیکھو آگے تمہارے گنگوئی صاحب کی کرامت اس سے بڑی ہے۔ تمہارے گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بندہ تو تکلف کرتا تھا نا، آنکھیں بند کرتا تھا، میری حالت ایسے رہی برسوں کئی سال تک کہ میں حاجی صاحب مکہ میں ہوتے تھے اور یہ گنگو میں ہوتے تھے، لیکن یہ حاجی صاحب سے ایسے باتیں کرتے تھے جیسے کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ واٹس ایپ نہیں تھی، کیمرہ نہیں تھا، اس وقت یہ انٹرنیٹ نہیں تھا۔ طارق مسعود تو تمہارا گنگوئی جو ہے وہ مکہ میں رہنے والے شخص سے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، اب لگاؤ فتویٰ جو نبی کو حاضر و ناظر کہے وہ مشرک ہے۔ اسی طرح کر کے پھر کہتا ہے رسول اللہ کے ساتھ یہی تعلق رہا، تمہارا گنگوئی کہتا ہے، تھانوی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ یہی تعلق رہا کہ رسول اللہ سے بھی ہم کلام ہوتے تھے۔ اب بتاؤ حاضر و ناظر کسے کہتے ہیں؟ اب بات لمبی ہو جائے گی، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، بہت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتاب پڑھنے والی امداد المشتاق، یہ تمام سنی بھائی خریدیں اور طارق مسعود بھی خود پڑھ کے لوگوں کو جمعے پہ سنایا کرے، پتہ لگے اس کا۔ طارق مسعود یہ امداد المشتاق سے درس دو تجھے پتہ چلے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 115 پر یہ واقعہ ہے کہ ایک جلا مرید تھا، یہ ہمارے تھانوی کے دادا پیر کا جلا مرید تھا، وہ ایک دفعہ مزار پر آیا، عرض کیا میں پریشان ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری کیجئے، مشکل کشائی کریں۔ قبر پہ جا کے پیر کے کہتا ہے حکم ہوا تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے آدھ آنے روز ملا کریں گے، تو اسی طرح روزانہ ان کو قبر سے 2 آدھ آنے مل جایا کرتے تھے۔ ہاں جناب، اسی طرح یہ کتاب قصص الاکابر، اس کے اندر صفحہ نمبر یہ 40 پر لکھا ہوا ہے کہ تمہارا جو سید تھا نا احمد بریلوی، سنیے حضرات گرامی سنیے کہ تھانوی لکھ رہا ہے کہ ان کا جو سید احمد تھا بریلوی، اس سے علماء مناظرہ کرنا آئے تو اس نے دعا کی ہے اللہ مجھ کو رسوا نہ کیجیو، حق تعالیٰ نے امام اعظم اور شیخ ابو علی کی روح کو حکم دیا کہ جواب میں اعانت کرو، چونکہ امام صاحب کی روح میرے طرف تھی اور شیخ کی روح بائیں طرف تھی، جو وہ کہتے تھے میں کہہ دیتا تھا۔ ہاں جی، آپ کے بڑوں کی تو مدد کرنے کے لیے اللہ روحیں بھیج دیتا ہے، امام اعظم کی روح، ابو علی کی روح، ایک دائیں ایک بائیں۔ تمہارے سید احمد کی جناب مشکل کشائی ہو رہی ہے وصال کے بعد، حاضر و ناظر کسے کہتے ہیں؟ مشکل کشائی کسے کہتے ہیں؟ مفتی طارق۔ اب دیکھیے روحیں جو ہیں وہ سوال کے جوابات بتا رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ میں مزید مفتی طارق کو ان کے بزرگوں کا عقیدہ دکھاؤں کہ وہ کس طرح مشکل میں
रसूल अल्लाह बुजुर्गों को पुकारते थे। ये सुनो मुफ्ती मसूद इमदादुल्लाह महाजर मक्की, तुम्हारा पीरो मुर्शिद, फतवा शिरक का लगाना है, क्योंकि ये अकीदा अगर हमारा हो तो हम मुशरक है। तुम्हारा पीर और दादा पीर अगर यही अकीदा रखे तो वो मुशरक क्यों नहीं? शिरक का फतवा लगाना। ये नहीं कहना कि बुजुर्ग जहाँ गलत है मैं छोड़ दो, ना, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे लिए शिरक का फतवा है तो इनके लिए भी शिरक का फतवा। ये नहीं कि तुम्हारा अपना हो तो उसके लिए और दीन और हम हो तो हमारे लिए और दीन। फतवा एक जैसा होना चाहिए। यही फतवा तुमने अपने पीर उस्ताद दादा उस्ताद पे लगाना है। कहते हैं सख्त, ये कुल्लियात इमदादिया के अंदर है, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है जी। इसी तरह अशरफ अली थानवी लिखता है शजरा तैयबा चिश्तिया साबरिया के अंदर, खोल दे दिल में दरे इल्म हकीकत मेरे रब, हादिये आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते, हादिये आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते। तुम्हारे बुजुर्ग तो रसूलुल्लाह को और मौला अली को मुश्किल कुशा कह रहे हैं, तुम कह रहे हो ये लोग जो रसूलुल्लाह को मुश्किल कुशा कहते हैं उनके पीछे नमाज नहीं होती। तो तुम्हारे दादा पीर के पीछे नमाज होती थी, तुम्हारे थानवी के पीछे नमाज होती थी। इसी तरह तुम्हारे मोहम्मद अली देवबंदी ने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी के मुतल्लिक लिखा है, कुतुब दीन मुश्किल कुशा अब्दुल अजीज मखज़न अहमदी किताब के अंदर। इसी तरह हाजी इमदादुल्लाह ने मजीद ये कहा, या रसूलुल्लाह किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है। अशरफ अली थानवी ने लिखा नशर तीब के अंदर, दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी, कश्म कश में तुम्ही हो मेरे नबी। लगाओ फतवा जो हम पर मुश्किल कुशाई की वजह से लगाया। इसी तरह कासिम ननोतवी ने कसायद कासमी के अंदर कहता है, मदद कर है करम अहमदी के तेरे सिवा नहीं कासिम बेकस का कोई हामी कार। जी जनाब, हाँ जी तारक मसूद साहब कह रहे थे जो लोग ये अकीदा रखें कि रसूल हाज़िर नाज़िर है, मुश्किल कुशा, उनके पीछे नमाज नहीं होती, ये तो तुम्हारे बड़े लेके हैं ये सारा कुछ। अब जो फतवा हम पे लगा वो लगा के दिखाओ। अगर तेरे अंदर थोड़ी शर्म गैरत है, अगर थोड़ी भी सदाकत है, लगाओ फतवा, पता चल जाता है। तो मैं मशवरा दूंगा मुफ्ती तारक को, तेरा ये काम नहीं है, तेरे बस की बात ही नहीं है, तू सिर्फ मदारी है, तमाशे किया कर। और इस तरह दूसरी जो शुगल मुगल की बातें करता है, ठट्ठा मजाक मस्खरापन, वो किया कर, तेरे बस की बात, ये संजीदा मसाइल छेड़ने आई नहीं। और आखिर में ये कहूँगा, बाद लोग कहते हैं जनाब ये मौलवी कैसी बातें छेड़ के बैठ जाते हैं, तो हम सिर्फ अपना दिफा करने वाले हैं। ये मौलवी तफरीकाबाज इंतशारी हैं। जिस तरह उमर सिद्दीक ने पहल की थी, हम पर मिलाद मुस्तफ़ा के वाले से फतवे लगाए और ज़ुबान दराजी की, हमने अपना दिफा किया। अब तारक मसूद ने हम पर ज़ुबान दराजी की, हमें मुशरक कहा, तो किसी को मुशरक कहना ये छोटी बात नहीं है। तो इस वजह से हमने अपना दिफा किया है। लिहाजा हमें कोसने से पहले, हमें गालियाँ देने से पहले तारक मसूद के कान जाके पकड़ो और कान पकड़वाओ कि तुझे शर्म नहीं आती, कि तुझे पता होते नहीं किसी बात का, जाहिल इंसान, अहमक इंसान, और तू फतवे लगाने लग गया। अपनी किताबों को पढ़ो जाके, पहले इमदादुल मुश्ताक को पढ़ो, ये किस्सुल इकाबर को पढ़ो। इसी तरह जमालुल औलिया किताब है कि उसके अंदर एक वाक़या मौजूद है कि एक मजजूब ने 30 जगह जुमा की नमाज अदा की। अब मैं पूछता हूँ कि 30 जगह जहाँ वो था वहाँ नज़र आ रहा था, हाजिर था, नाजिर था या नहीं था? ये भी सवाल है तारक मसूद पर। जाओ इसका जवाब लाओ और आइंदा एहतियात से काम लेना। हम अहमद रज़ा वाले ऐसे नहीं बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान से, सुन्नत से और सलफ़ुस सालिहीन, बल्कि तुम्हारे अकाबिर से हमारे पास दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है।